لیکن صد احترام معزز باوقار سادات اعظام علماء ذوی الاحترام بالخصوص گرامی قدر علی وقار قاری خوش الحان حضرت علامہ مولانا سید علی صاحب ہاشمی رفاعی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت علامہ مولانا سید محمد شاہ نواز باپو دامت برکاتہم العالیہ، دیگر برادران اسلام، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے پورا مجمع توجہ کے ساتھ ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی نگاہ عنایت سے بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے نگاہ فیض سے ہم اور آپ دلوڑا کی تاریخی سرزمین پر ایک ولی کامل کے عرس کی تقریب میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان بزرگوں کے صدقے میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور اللہ رب العزت ان کے در کے توسل سے ہم سب کو بغداد معلیٰ کی حاضری نصیب فرمائیں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز شہزادہ امام اہل سنت تاجدار اہل سنت حضرت سیدنا مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے اس کلام سے کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ جب وہ حضور کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے تو یوں کہتے: کرم جو آپ کا اے سید ابرار ہو جائیں، کرم جو آپ کا اے سید ابرار ہو جائیں، تو ہر بدکار بندہ دم میں نیکوکار ہو جائیں، تو ہر بدکار بندہ دم میں نیکوکار ہو جائیں۔
اور جو مومن دیکھے تم کو محرم اسرار ہو جائیں. جو مومن دیکھے تم کو تو محرم اسرار ہو جائیں. جو کافر دیکھ لے تم کو تو وہ دیندار ہو جائیں. جو کافر دیکھ لے تم کو تو وہ دیندار ہو جائیں. اور آگے کہتے ہیں جو سر پہ رکھ دے تمہارے قدموں پہ، جو سر رکھ دے تمہارے قدموں پہ تو وہ سردار ہو جائیں. جو سر رکھ دے تمہارے قدموں پر تو وہ سردار ہو جائیں. اور جو تم سے سر کوئی پھیرے تو ذلیل و خوار ہو جائیں. اور آج بھی دنیا اس کو دیکھ رہی ہے کہ جس نے بھی حضور سے سر پھیرا آج بھی وہ ذلت و رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں. اور یہ دلوڑا کی تاریخی سرزمین پر مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو بھی حضور سے دور ہوا نا تو وہ دنیا میں ہی ذلیل ہو گیا. ایمان والا اور محبت رسول سے سرشار اگرچہ گنہگار تو ہو سکتا ہے لیکن مصطفیٰ جان رحمت کا غدار نہیں ہو سکتا. تو کہتے ہیں کہ جو سر پہ سر رکھ دیں تمہارے قدموں پہ تو وہ سردار ہو جائیں. جو تم سے سر کوئی پھیرے تو ذلیل و خوار ہو جائیں. اور جو ہو جائے تمہارا اس پہ حق کا پیار ہو جائیں. جو ہو جائے تمہارا اس پہ حق کا پیار ہو جائیں. بنے اللہ والا وہ جو تیرا یار ہو جائے. اس لیے الحمدللہ ولی کسی مکتب فکر میں نہیں ہے سوائے سنی اہل سنت والجماعت کے. یعنی ولی بنتا ہی وہی ہے جس پر حضور پیار کر لیں. کائنات میں آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی اولیاء ہوئے آج تک جو ہو رہے ہیں اور قیامت تک جو ہوں گے نا وہ کسی مکتبہ فکر میں نہیں ہے. صرف اہل سنت والجماعت جسے ہم سنی کہتے ہیں اسی میں ولی پیدا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جو ہو جائے تمہارا اس پہ حق کا پیار ہو جائیں. اور بنے اللہ والا وہ جو تیرا یار ہو جائیں. اور کہتے ہیں اگر آئے وہ جان نور میرے خانہ دل میں، اگر وہ آئیں وہ جان نور میرے خانہ دل میں، مہو خاور میرا گھر مطلع انوار ہو جائیں. مہو خاور میرا گھر مطلع انوار ہو جائیں. اور کہتے ہیں عنایت سے میرے سر پر اگر وہ کشف پا رکھ دیں، عنایت سے میرے سر پر اگر وہ کفش پا رکھ دیں، یہ بندہ تاجداروں کا بھی تو سردار ہو جائیں. یہ بندہ تاجداروں کا بھی تو سردار ہو جائیں. اور تلا تم کیسا ہی کچھ ہے مگر اے ناخدائے من، تلا تم کیسا ہی کچھ ہے مگر اے ناخدائے من، اشارہ آپ فرما دیں تو بیڑا پار ہو جائیں. اشارہ آپ فرما دیں تو بیڑا پار ہو جائیں. اور کہتے ہیں تمہارے فیض سے لاٹھی مثال شمع روشن ہو. کائنات میں حضور کی یہ شان ہے. ہم ایک مصرع امام اہل سنت کا شہزادگان رسول کو دیکھتے ہیں تو یہ شعر یاد آتا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. اور یہ کائنات کے ہر اہل سنت والجماعت کے بچے کو یاد ہیں کہ جب بھی رسول اللہ کے بیٹوں کو دیکھتے ہیں تو یہ بات یاد آتی ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ حضور کی خصوصیت ہے کہ حضور کے گھر کا ہر بچہ نورانی ہے. یہ کائنات میں کہیں بھی رہتا ہو اس کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ رسول اللہ سے جڑا ہوا ہے. لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں کہ حضور اگر لکڑی کو بھی ہاتھ لگا دینا تو یہ لکڑی بھی چمکنے لگتی ہے. یہ ایک روایت ہے البرہان نام کی ایک کتاب مفتی امین صاحب کی، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ حضور کے دربار میں فکر امت کے لیے رات میں جب صدیق و عمر بیٹھا کرتے تھے تو یہ دونوں یار اور حضور مل کر کافی دیر تک امت کے تعلق سے باتیں کرتے کہ کل ہمیں امت کے لیے کیا کرنا ہے. اور جب یہ باتیں ہوتی رہتی تو کبھی کبھی رات کی ایک دیر ہو جاتی اور آدھی پونی راتیں بیت جاتی. ایک بار اسی باتوں میں رات بیت گئی. جب رات بیتی نا تو دیر ہو گئی تو دونوں یاروں نے اجازت لی، کہا حضور اگر اجازت دیں تو گھر جائیں. جیسی باہر نکلے نا تو عرض کیا یا رسول اللہ باہر تو بالکل اندھیرا ہے. تو حضور نے فرمایا صدیق کوئی لکڑی کا تنا ہونا تو لے آؤ. ایک لکڑی ڈھونڈی، حضور کے دستے اقدس میں دی. حضور نے جیسے ہاتھ لگایا نا تو وہ لکڑی چمکنے لگی، وہ چمکنے لگی. اور جیسے ہی چمکی تو کہا کہ صدیق اسی لکڑی کی روشنی میں یہ راستہ اپنے گھروں کا پار کر لو.
اب وہ دونوں یار چلے، ایک ہی لکڑی ہے، جا رہے ہیں، اور چلتے چلتے راستے دو ہوئے، عمر کو جانا ادھر، ابو بکر کو جانا ادھر۔ تو یاروں کا ایمان بھی کتنا مضبوط ہے، یعنی ان کے دل کے عقائد کتنے ٹناٹن تھے کہ اسی وقت یہ نہیں فکر کی کہ اب کیا ہوگا، بلکہ عمر بن خطاب کہتے ہیں ابو بکر ٹھہرو، جس کو حضور نے ہاتھ لگایا نا وہ چمکتی نہیں ہے بلکہ چمکانے والی بن جاتی ہے۔ اسی وقت دوسری لکڑی کا تنا لیا، ملایا، حضور نے جس کو چمکایا تھا اس سے ملا تو اللہ نے وہ دوسری لکڑی کو بھی روشنی عطا فرما دی۔ وہ دونوں یار جو ہے نا وہ اسی روشنی کے ذریعے اپنے گھر تک پہنچے۔ بس یہ واقعہ امام اہل سنت کی نظر میں سے گزرا ہوگا نا تو کہتے ہیں یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور جن کے دل چمکتے ہیں تو پھر وہ یوں کہتے ہیں دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کفے پا چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود۔ اور جن کے سینے چمک جاتے ہیں، دل ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور جگر جب یاد رسول میں تڑپا کرتے ہیں تو وہ دنیا کے نظارے کے لیے نہیں تڑپتے بلکہ پھر مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر پھر وہ نظریں عقیدت یوں پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ آنکھ عطا کیجئے، اس میں ضیاء دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود۔ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو مجھے یہاں رہ کر کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ حضور اگر لکڑی دے دیں، میں جو جملہ کہہ رہا ہوں اس کو نوٹ کیجئے، لکڑی دے دیں تو گھروں کا راستہ بازار کا راستہ پار ہو سکتا ہے۔ اور حضور نے امت کی نگہبانی کے لیے لکڑی نہیں دی بلکہ اپنی لڑکی اور شہزادی ماں خاتون جنت دی اور قیامت تک کی نسلیں عطا فرمائی، اور انہی کے ذریعے آج ہمارا ایمان سلامت ہے۔ اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کا بھی ایمان درست رکھیں، عقیدہ درست رکھیں۔ حضور مفتی اعظم ہند کہتے ہیں کہ تمہارے فیض سے لاٹھی مثال شمع روشن ہو، جو تم لکڑی کو چاہو تو تیز تر تلوار ہو جائیں، جو تم لکڑی کو چاہو تو تیز تر تلوار ہو جائیں۔ اور کہتے ہیں گناہ کتنے ہی اور کیسے ہی ہیں پر رحمت عالم، آس دلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ گناہ کتنے ہی اور کیسے ہی ہیں پر رحمت عالم، شفاعت آپ فرمائیں تو بیڑا پار ہو جائیں، شفاعت آپ فرمائیں تو بیڑا پار ہو جائیں۔ اور اس پس منظر کو یاد کر کے کہتے ہیں کہ بھرم رہ جائے محشر میں نہ پلہ ہلکا ہو اپنا، الہی میرے پلے پر میرا غمخوار ہو جائیں، الہی میرے پلے پر میرا غمخوار ہو جائیں۔ اور کہتے ہیں قوافی اور مضامی اچھے اچھے ہیں اور بھی باقی، قوافی اور مضامی اچھے اچھے ہیں اور بھی باقی، مگر بس بھی کرو نوری نہ پڑھنا بار ہو جائیں، نہ پڑھنا بار ہو جائیں۔ ایک بار اور محبت سے درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پارہ 11 رکوع 11 ان میں سے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ کرے اللہ رب العزت اس آیت کے تحت مجھے حق کہنے، ہم سب کو حق سننے اور اس پر سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج کی اس نشست میں اور ماہ شعبان المعظم کے آخری ایام میں ہم اور آپ چل رہے ہیں۔ اس ماہ مبارک کو حضور نے فرمایا شعبان شہری، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے، اور آنے والے مہینے کے لیے حضور نے فرمایا رمضان شہر اللہ، رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس سے پہلے جو ایک مہینہ گیا جسے رجب شریف کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں فرمایا رجب شہر امتن، یعنی رجب یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ امت کا مہینہ ادھر، بیچ میں رسول اللہ کا مہینہ اور بعد میں آنے والا اللہ کا مہینہ۔ قدرت اور بندوں کے درمیان ربط کے لیے بیچ والے مہینے کی نسبت حضور نے اپنی طرف کی، یعنی اللہ سے وہ عطائیں لیں گے اور امت میں تقسیم فرمائیں گے۔ اس انداز سے ان تینوں مہینوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔
میں چاہوں گا کہ قرآن عظیم کی آیتیں اور احادیث کے ذریعے ماہ رمضان اور قرآن اس حوالے سے چند باتیں آپ کی گوش گزار کروں۔ یہاں جتنے بھی دوست احباب آئے ہیں، ابھی میں نے اشرفی صاحب سے بات کی، باپو جو بیٹھے ہیں، تو میں نے ان کے بھائی کے بچے ہیں غالباً، میں نے ان کو دیکھا تو میں نے کہا کہ کم از کم ایک بچے کو اور پڑھا لیجئے، شاید ان کے چاچا پڑھے ہوئے نا عابدین باپو، تو میں نے کہا ایک بچے کو اور پڑھا لیجئے، تو انہوں نے یہ خوشخبری سنائی ماشاءاللہ کہ ان کی امید ہے کہ وہ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے ماشاءاللہ۔ اب سے بھی امید ہے کہ آپ جتنے بھی دوست احباب ہیں، اگر اللہ نے آپ کو 2-3-4 اولاد دی ہو تو کم از کم ایک بچے کو ضرور حافظ قرآن یا قاری قرآن یا عالم قرآن بنانا چاہیے، اس لیے کہ دین جو اس وقت ٹکا ہوا ہے نا وہ علم دین کی وجہ سے ہے۔ یعنی جب کوئی بندہ عالم بنتا ہے، جب کوئی بندہ قاری قرآن بنتا ہے یا امامت کورس کرتا ہے، مختلف کورسز ہے اس میں، اگر وہ دینداری اور کچھ سمجھ سوجھ بوجھ لے لے گا تو کم از کم جیسے مجھ جیسا ناکارہ بندہ ابھی بیٹھ کر آپ کو چند لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ مستقبل میں آپ کا بھی بچہ اسی کرسی پر بیٹھ کر آپ کی بارگاہ میں بھی 2-3 جملے پیش کر سکے گا۔ کوشش یہ کیجیے گا۔ میں رمضان اور قرآن اس حوالے سے چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ قرآن عظیم میں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا، اے لوگو تمہارے پاس رب کی طرف سے نصیحت آئی اور دلوں کی صحت اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں قرآن ہدایت کا بھی سبب ہے، شفا کا بھی سبب ہے، اور ساتھ ساتھ میں یہ رحمتوں کے نزول کا بھی سبب ہے۔ تو یہ 3 چیزیں اگر کسی کو میسر آتی ہیں تو قرآن عظیم سے آتی ہیں۔ لیکن یہ رمضان اور قرآن کا ربط کیا ہے؟ تو خود قرآن دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی ماہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ یعنی 12 مہینوں میں قرآن کے نزول کی بات جب آئی تو کسی اور مہینے کا انتخاب نہیں کیا گیا بلکہ ماہ رمضان شریف کا انتخاب کیا گیا۔ اور پورے قرآن میں دیکھیں رمضان سے بھی قرآن کا ربط کیسا ہے اور قرآن کا رمضان سے ربط کیسا ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ پورے کے پورے قرآن میں 12 مہینوں میں کسی بھی مہینے کا صراحت کے ساتھ نام نہیں آیا، لیکن ماہ رمضان کے لیے باقاعدہ رمضان کہہ کر قرآن نے رمضان کا نام لیا۔ تو یہ دوہرا ربط ہوا، قرآن نازل کرنا تھا تو ماہ رمضان کا انتخاب، اور اس کے لیے رات کا انتخاب کیا تو بھی ماہ رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کا انتخاب کیا۔ یعنی اتنی بڑی رات کے لیے یہ قرآن کے نزول کا مطلب یہ وقت کا انتخاب کیا گیا۔ تو یہ بڑا گہرا تعلق ہے قرآن سے اور رمضان سے ایک دوسرے کے۔ اب ہمارے اور آپ کے قسمت دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ماہ شعبان میں شب برات عطا فرمائی۔ اس سے پہلے والا مہینہ جو تھا اس میں شب برات دی، اور ماہ رمضان جو آ رہا ہے اس میں اللہ نے شب قدر عطا فرمائی۔ یعنی شب معراج، شب برات اور شب قدر، یہ یکے بعد دیگرے 3 مہینے۔ آخر یہ انتخاب کیوں ہے کہ ان مہینوں میں اتنی بڑی بڑی راتیں دے دی؟ قدرت کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، کسی ایک رات بندے آ جا، اگر تجھ پہ پیار آ گیا نا تو ایک رات میں زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ یعنی یہ رب کی قدرت کے فیصلے ہیں۔ اگر بندہ چاہ لینا کہ مجھے اپنے آپ کو بخشوانا ہے تو اس کی قدرت تو صدا ہی دیتی ہے۔ ایک بندہ 70 مرتبہ توبہ کر چکا، 1-2 بار نہیں، 70 مرتبہ، جس کو 70 کہتے ہیں۔ ایک دن دل میں خیال آیا 70 بار توبہ کی، توڑ دی، اب نہ جانے کیا ہوگا، واپس ہو گیا، نیکیاں چھوڑ دی، ایک دم مطلب آؤٹ لائن پہ ہو گیا۔ پھر کئی زمانہ بیت گیا نا تو پھر دل میں آیا چلو نا توبہ کرتے ہیں۔ 71 مرتبہ جب گیا نا مسجد میں اور دائیں بائیں دیکھا، کسی کو دیکھا نہیں، سجدے میں جا کر کہتا ہے مولا گناہ کرتا ہوں پھر توبہ کرتا ہوں، پھر گناہ کرتا ہوں پھر توبہ کرتا ہوں، 70 مرتبہ تو تیری بارگاہ میں وعدہ کر کے توڑ چکا ہوں، 71ویں مرتبہ آیا ہوں، مولا معاف کر دے۔ بس اتنا کہا نا تو مسجد کے اندر سے دیواروں میں سے آواز آئی، بندے تو نے آنا بند کر دیا تھا، میں نے توبہ کا دروازہ بند نہیں فرمایا تھا۔ یعنی رب کی قدرت کی صدا یہ ہے، بندے کو چاہیے کہ ایسے دنوں میں، خاص کر کے ماہ رمضان شریف بالکل قریب ہے، جس کا ہر لمحہ
بندے کے لیے عبادت لکھا جاتا ہے اگر بندہ صحیح معنوں میں ماہ رمضان کا احترام کرنا جان لیں. اس کے لیے ہمیں اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ پہلا کام یہ کریں، ماہ رمضان کے 30 روزے فرض ہے. ہمارے یہاں ایک شیڈیول بنا ہوا ہے لوگوں کا کہ مولانا موٹا موٹا روزہ آویں تو یہ کہ جو یہ آپ نے رکھشو. تو یہ ہمارے یہاں یہ لوگوں کا ایک مزاج ہے. حالانکہ روزے چھوٹے بڑے نہیں ہوتے، اس کو یاد رکھ لیں. روزے وہی ہے جو فرض ہے، وہ سب سیم ہے. یہ بات اور ہے کہ کسی نسبت کے کارن اس میں کچھ اضافہ ہوگا، لیکن وہ وجہ کیا ہوگی؟ ان لوگوں کی وجہ سے ہوگا. جیسے شب قدر کے تعلق سے ہیں تو یہ 10 راتیں اعتکاف کی ہے جس کو آخری عشرہ کہتے ہیں. تو وجہ یہ بنتی ہے کہ ان 10 راتوں میں سے اگر کوئی شب قدر پانا چاہیں تو اس کے لیے اعتکاف کریں. اگر شب قدر مل جاتی ہے تو آسمان کے بہت سارے فرشتے زمین پر اتنی کثرت سے آ جاتے ہیں کہ یہ زمین ان کے لیے ٹوکی یعنی شارٹ کٹ ہونے لگتی ہے. اس لیے اس کو شب قدر کا درجہ دیا، اور ساتھ میں یہ فرشتوں کی تعداد کی وجہ سے اس کو 1000 مہینوں سے افضل کہا. ورنہ روزے کے تعلق سے کوئی ایسی بات نہیں. روزے سارے سیم ہیں اور یہ ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے. اس میں کسی کے لیے معافی نہیں ہے، اس کو یاد رکھیے. اور ہماری برادری ماشاءاللہ فقیر جماعت، اللہ سب کو سلامت رکھے، کہ ہمارے شریعت نے ہوں لیوا دیوا یہ بھی غلط فہمی ہے میرے بھائی. ہاں یہ بھی غلط فہمی ہے، اس کو کبھی ذہن میں نہ لائیں. یہ تو جاہلوں کی باتیں ہیں جو لوگ بیان کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ ہوشیار سمجھدار لوگ ہیں، اور ابھی تو انٹرنیشنل دور ہے. آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ آپ اگر کسی درجے پر جا رہے ہیں طریقت کے یا فقیری درجے پر، آپ کسی اللہ والے کی ہسٹری تو پڑھیں کہ انہوں نے کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں، تب جا کے وہ فقیری اور درویشی پر پہنچے ہیں. ورنہ خالی ناجائز کاموں میں انورڈ ہو کر اور یہ کہنا کہ معاذ اللہ یہ تو ہماری فقیری ہے، اس میں تو کوئی کسی کو دخل نہیں، تو یہ بے وقوفی تو کہا جا سکتا ہے، ایمانداری نہیں کہی جا سکتی. لیکن یاد رکھیں ماہ رمضان کے روزے آپ پر بھی فرض ہے. کوشش کیجئے. ماشاءاللہ بہت سارے سمجھدار لوگ ہیں. ہمارے محبوب بھائی کی فیملی ہے، عبدالکریم بھائی کی فیملی ہے، ان کے والدین ہیں. اس کے سوا ان کے بہت اچھے خاصے فیملی کے ممبر ہیں ماشاءاللہ، جو ماہ رمضان شریف میں اچھے خاصے غریبوں کی مدد فرماتے ہیں اور ماہ رمضان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. تو اس طرح اپنی جماعت کے لوگوں کو دیکھتے دیکھتے کچھ آگے قدم بڑھانے چاہیے. اور انہوں میں الحمدللہ دونوں جماعتیں یعنی فقیر جماعت بڑی تیزی کے ساتھ آگے قدم بڑھا رہی ہے. اور ماشاءاللہ مسلم سماج میں کسی سماج کے پاس ایمبولینس نہیں ہے، فقیر جماعت کے پاس موجود ہے. اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے انہیں توفیق دی. اور ماشاءاللہ ان کا جو یکتاپن ہے، میں نے یہ دیکھا کہ ان کے یہاں کوئی بھی فنکشن ہوگا، چاہے وہ خوشی کا ہو کہ غم کا ہو، ہر فقیر جماعت کے نوجوان میں سے ایک کو حاضری دینا لازمی ہے. یعنی یہ اتحاد ہے، اور یہ بہت ساری جماعتوں کے لیے ایک بہترین سبق ہے جو آپ کی جماعت ماشاءاللہ آگے کام کر رہی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ماہ رمضان شریف کی ایک قدر یہ ہے کہ اس کے روزے رکھے جائیں. دوسرا، جتنا ممکن ہو سکے، ایسے تو ہمارے بزرگوں نے بہت سارے قرآن ختم کیے ہیں. جیسا کہ مولا کائنات کی شان میں ایک کرامت یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ ایک رکاب پر قدم رکھ کے جب دوسری رکاب میں یعنی گھوڑا فلانگ کر رکھتے تھے نا، تو دوسرے رکاب پر قدم رکھنے کے ساتھ ہی پورا مکمل قرآن ختم فرما لیتے تھے. اور ابھی آپ نے حضرت سے سنا کہ اللہ والا چاہے تو چند لمحوں میں پنڈت کو بھی حافظ قرآن بنا دیتا ہے. اور آپ نے ایک سنا ہوگا، میرے خیال سے آپ کے علم میں بھی ہوگا، احمد آباد کی سرزمین پر حضور شاہ عالم بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہاں ایک طوطا یعنی پوپٹ رہتا تھا. شاہ عالم بابا نے اپنی سنگت میں رکھ کر اسے بھی حافظ قرآن بنا دیا. یعنی یہ اللہ والوں کی سنگت ہے. حضور مخدوم پاک کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ حافظ قرآن بھی تھے اور 7 قرأتوں کے ساتھ قرآن پڑھا کرتے تھے. اور ان کی نسلوں میں پشت در پشت آج بھی حافظ قرآن پیدا ہو رہے ہیں. یعنی یہ اولیاء کا وہ رہا ہے. خود غوث پاک کے تعلق سے مشہور ہے کہ ماں کے پیٹ سے 17 پاروں کے حافظ پیدا ہو رہے ہیں. حضرت قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں کہ 4 سال کی عمر میں جیسے ہی میں نے بارگاہ غریب نواز میں اور حمید الدین ناگوری کی بارگاہ میں پہنچا اور میری بسم اللہ کھانی تھی، مجھے جب بسم اللہ لکھائی میں نے بسم اللہ سے پڑھنا شروع کیا، 14 پارے ختم کر دیے. اور اس کے بعد میں نے کہا حمید الدین ناگوری اب 15ویں پارے سے پڑھائیے. انہوں نے کہا بیٹا یہ 14 پارے کہاں سے یاد کیے؟ کہا ماں کی گود میں رہ کر ہی میں نے یہ 14 پارے حفظ کر لیے تھے. یعنی یہ ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ حفظ قرآن کیا ہے. ایک بات اور بتا دوں،
حضور کی بارگاہ میں 250 سال کی عمر کے ایک صحابی گزرے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ کتنے سال کے؟ 250۔ دنیا اسے حضرت سلمان فارسی کہتی ہے۔ کیا کہتی ہیں دنیا؟ سلمان فارسی۔ اب ہماری اور آپ کی کمزوری ہے کہ ہم ایجوکیشن ضرور سیکھتے ہیں، انگلش سیکھتے ہیں، ہندی سیکھتے ہیں، پریاورن سیکھتے ہیں، گنت سیکھتے ہیں۔ مسلمان کی سب سے بڑی کمزوری اس دور میں یہ ہو گئی کہ وہ عربی سیکھنا بھول گیا۔ آج آپ کسی کو بھی دیکھ لیں، اچھے سے اچھا موبائل مولانا بھی چلاتے ہیں، پیر صاحب بھی چلاتے ہیں، امام صاحب بھی چلاتے ہیں، پرمکھ صاحب بھی چلاتے ہیں، متولی صاحب بھی چلاتے ہیں، ہر کس و ناقص کو یہ چیز آتی ہے۔ لیکن اگر قرآن پڑھنے کے لیے کہا جائے تو ہماری اور آپ کی کمزوری نظر آتی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، عربی سیکھنا اتنا مشکل نہیں ہے، بڑی آسانی ہے، اور یہ انٹرنیٹ کا دور ہے۔ دنیا میں سینکڑوں لوگ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر باقاعدہ روزانہ قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آپ گھر بیٹھے بھی یہ قرآن سیکھ سکتے ہیں۔ اب مدرسوں کا دور جو تھا نا، وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے نا، یعنی بڑی تیزی کے ساتھ لوگ دنیا میں بیزی ہو گئے، خود کے دندے ہیں، رزق اور روزگار کے معاملات ہیں۔ رات میں 1 گھنٹہ دیتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، قاری بن رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں۔ آپ سے بھی گزارش کروں گا، انٹرنیٹ پر جائیے اور کسی ایسی اکیڈمی کی تلاش کیجئے جو اہل سنت والجماعت کی ہوں، اور باقاعدہ قرآن سیکھنے کی جسارت آج سے شروع کر دیجئے۔ اس لیے کہ قرآن جو ہے نا، وہ اتنی بڑی کائنات کی وہ کتاب ہے کہ آج کائنات کی ساری کتابیں مل کر بھی قرآن کے بسم اللہ کی با کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور یہ دنیا کا وہ انمول خزانہ اللہ نے حضور کے صدقے میں حضور کی امت کو عطا فرمایا۔ میں بات عرض کر رہا تھا حضرت سلمان فارسی کی، ان کو اللہ نے طویل عمر دی ہے۔ وہ حق کی تلاش میں کئی ممالک سے گھومتے پھرتے جب حضور کی بارگاہ میں آئے اور 3 نشانیاں دیکھی، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ حضور نے فرمایا سلمان اب ایک کام کرو۔ کہا کیا؟ کہا آپ نے جو یہ طویل سفر کیا نا، وہ آپ اپنی زبان میں سنائیں۔ تو کہا حضور میں تو فارسی جانتا ہوں، عربی نہیں جانتا۔ فارسی جانتا ہوں، عربی نہیں جانتا۔ آپ کسی ترجمان کو بلائیے، وہ فارسی بھی سمجھتا ہو، عربی میں ٹرانسلیشن کر سکتا ہو۔ حضور نے ایک بندے کو بلایا جو غیر مسلم تھا، یعنی یہودی رہا ہوگا یا عیسائی رہا ہوگا، اس کو بلایا گیا، اور جیسے وہ ترجمانی کر رہا تھا نا، تو معاذ اللہ اس نے غلط ترجمہ کیا۔ آج جو اگر میں یہ کہوں نا تو بجا ہوگا، آج بڑی تیزی کے ساتھ معاذ اللہ رب العالمین قرآن کے غلط ترجمے کر کے لوگوں کو معاذ اللہ گمراہ بھی کیا جا رہا ہے۔ آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا، یہ ولی اللہ کا جو آپ عرس منا رہے ہیں نا، یہاں کے کسی وہابی سے پوچھئے یہ عرس منانا کیسا ہے، تو قرآن پڑھے گا۔ کیا پڑھے گا؟ میں آپ کو سادی بات میں سمجھ رہے ہیں میری بات؟ وہ قرآن پڑھے گا، اور قرآن پڑھ کر یہ کہے گا کہ دیکھیں یہ قرآن میں لکھا ہے کہ ان لوگوں کا عرس منانا ناجائز ہے۔ یہ قرآن سے وہ ثابت کرے گا۔ آپ کہیں گے برکاتی کیا ایسا بھی قرآن میں لکھا ہے؟ ایسا لکھا نہیں ہے، وہ لکھا ہے بتوں کے تعلق سے۔ یہ چسپا کرتے ہیں غلط ترجمہ کر کے ولی اللہ کے لیے۔ کاش ہمیں بھی دین آتا نا، تو ہم اس کے چہرے پر تھپڑ مار کر کہتے ہیں نادان، یہ غوث اعظم غریب نواز مخدوم پاک صابر پاک نظام پاک کے لیے نہیں ہے، یہ پہلے کے بتوں کے لیے آیتیں نازل ہوئی ہے۔ ان کے لیے تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون نازل ہوئی۔ لیکن کب ہوگا؟ یہ جب ہمیں آتا ہوگا نا تو ہم یہ کہیں گے، ورنہ ہم نے تو کیا سمجھ لیا، بس ارسما جین نیاز اوپر پلوٹھی والن بریانی بیات تھی دباو ورس پورو۔ یہ سسٹم ہے، یعنی پوری دنیا کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، پوری دنیا میں یہ چل رہا ہے۔ میں کہتا ہوں خالی میلوں جیلوں میں جا کر خالی دھکم مکی کرنے کے بعد یہ دنیا میں آرام سے جی لینے سے ان ولیوں کا فیض نہیں ملتا۔ آپ نے نہیں سنا غریب نواز کے پاس جوگی جے پال بھی آیا نا تو قیامت تک کی زندگی دے دی؟ یعنی یہ چھوٹی موٹی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج کسی بھی دنیا کے کسی سائنسداں کو بلاؤ، اور اگر کوئی آخری اینڈ پر مرنے کے قریب اس کو کہو کہ چند سانسیں بڑھا دے، وہ دھکے مارے گا، ایسے پمپ کرے گا نا، کیا بولتے پمپنگ، ایسے وہ سانس جو کٹ ہونے والی ہے نا، وہاں سے ایک لمحے کی سانس نہیں دے سکتا۔ وہ دنیا کی سائنس پڑھ کر دنیا میں کوئی نئی زندگی نہیں دلا سکتا۔ کائنات کی تاریخ آج بھی ثبوت پیش کر رہی ہے کہ مولا علی کا لال، فاطمہ کا لخت جگر، حسن و حسین کا بیٹا ہندوستان میں آ کر جوگی کو کلمہ پڑھا کر عبداللہ بیابانی بنا کر قیامت تک کی زندگی عطا کر سکتا ہے۔ یہ اے بی سی ڈی پڑھانے والے دنیا میں کسی کو زندگی نہیں دے سکتے۔
سورہ یاسین پڑھنے والا غریب نواز زندگی دے سکتا ہے، سورہ رحمان پڑھنے والے غوث پاک مردوں کو نئی زندگی دے سکتے ہیں، لیکن یہ مردہ دلوں کو سمجھانے کے لیے ہمیں قرآن کے قریب آنا ہوگا، اور یہ کتنا آسان ہے اللہ چاہ لے تو سلمان فارسی نے کہا نا، کہا حضور یہ جو ٹرانسلیشن، حضور نے فرمایا کہا یہ ٹرانسلیشن ایسا کر رہا ہے سلمان، تو حضرت سلمان نے عرض کیا حضور میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں جو وہ مجھے سمجھا رہا ہے، یعنی لوگوں کو بتا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ سلمان معاذ اللہ میری برائی بیان کر رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ قدرت کا کمال دیکھیں، سلمان فارسی ہے، فارسی یعنی فارسی لینگویج جانتے ہیں، وہ جو ترجمان ہے نا وہ عربی اور فارسی دونوں جانتا ہے، اور بتا رہا تھا غلط ترجمہ، قدرت نے کرم فرمایا، اسی وقت جبریل امین حاضر ہو گئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کا آپ پر سلام اور پیغام یہ ہے کہ یہ ترجمان جو ہے نا وہ جھوٹا ہے، سلمان تو آپ کے وکھان کر رہا ہے، یعنی حضور آپ کے میلاد کا ذکر وہ کرتے کرتے سب کے پاس سے آئے نا، انہوں نے سب نے آپ کا ذکر کیا، اور یہ ترجمان غلطی کر رہا ہے، سلمان صحیح کہہ رہا ہے۔ جب یہ سنا نا حضور نے تو اس ترجمان سے کہا تو غلطی کر رہا ہے، میرا سلمان کبھی میری برائی بیان نہیں کرتا، ورنہ یہ اتنے مرحلے گزار کر کبھی مجھ تک نہ آتا۔ اس کے بعد حضور نے کرم یہ فرمایا، کہا جبریل، کہا کیا؟ کہا ایک کام کرنا، ترجمان کی ضرورت ہی کیا پڑے، تو میرے سلمان کو ہی عربی سکھا دے۔ یعنی قدرت دیکھیے، جب کوئی سیکھنے کی تمنا خالی کرتا ہے نا، مرحلہ ایسا پیش آتا ہے نا، چیلنج، تو اس چیلنج کے سامنے قدرت کی مدد کرتی ہے۔ فرمایا جبریل سلمان کو ہی عربی سکھا دے، تو حضور نے فرمایا سلمان سے کہو وہ آنکھیں بند کر لیں۔ جیسی آنکھیں بند کی، حضرت جبریل نے اپنا لعاب جو ہے نا وہ ان کے منہ میں ڈالا، بس ابھی وہ لعاب اندر جانا تھا نا، اسی وقت حضرت سلمان فارسی عربی بولنے لگے۔ یہ رسول اللہ کی بارگاہ سے انہیں یہ انعام ملا۔ آپ سے بھی گزارش ہے، قرآن بڑا آسان ہے، تھوڑا بہت سیکھنے کی کوشش کریں، جو بھی صورتیں آتی ہو نا ماہ رمضان میں پڑھنا، اور جن بھائیوں کو نہیں آتا کوشش کرنا سیکھنے کی، اور اگر بائی چانس آتا نہیں ہے اور اتنی جلدی سیکھ نہیں پاؤ گے، قرآن لینا، کم از کم اپنے گھر میں رہو یا مسجد میں جانا، روزانہ ہر رمضان کی صبح اور شام قرآن کو صرف دیکھنا، میں کہتا ہوں دیکھتے رہنا، چھونا اس کو چومنا، آنکھوں سے لگانا، سر پہ لگانا، اس لیے کہ قرآن کا پڑھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اور اس کا چھونا بھی عبادت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ محمود عالم صاحب قبلہ حضرت تشریف لائیں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب قرآن کا اعجاز سنیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں جو اعجازات رکھے ہیں، یعنی اس میں جو کمالات رکھے ہیں، آج بھی وہ طاری ہوتے ہیں۔ دنیا کا ایک بہت فلمی اسٹار ہیرو بڑا مشہور ہے، اب بڑھاپے کی دہلیز پر ہے، کبھی کبھی آپ نے اس کا انٹرویو سنا ہوگا، جو کون بنے گا کروڑپتی جو چلاتا ہے، مطلب دنیا میں مشہور آدمی ہے اور پوری دنیا اس کو جانتی ہے۔ اس سے یہ انٹرویو میں سوال ہوا تھا کہ جب آپ بے قرار ہو جاتے ہیں نا تو سکون کہاں سے ملتا ہے؟ آج دنیا میں کیا بتا رہی معلوم ہے؟ بس ڈسکو کرو نے تو آج سکون ملے، ایتھی دی وانٹو ماریو تو سکون ملے، ناچو گاؤ گھومو پھرو بس سکون ہے؟ نہیں یار، اس میں سکون نہیں ہے، اس میں بے قراری ہے۔ دنیا کا اتنا بڑا آدمی، اس سے یہ سوال ہوا کہ تمہیں سکون کی تلاش ہو تو کہاں جاتے ہو؟ تو اتنا بڑا آدمی یہ کہتا ہے، کہا جب مجھے سکون کی تلاش ہوتی ہے نا تو قرآن کھول کر پڑھنے لگتا ہوں۔ یعنی اتنا بڑا فلمی اسٹار ہیرو بھی وہ اپنی کسی کتاب کو نہیں پڑھتا، وہ بھی سکون کی تلاش میں آج بھی قرآن پڑھتا ہے۔ تو ہمیں تو اور زیادہ پڑھنا چاہیے نا۔ آج دنیا میں سینکڑوں سائنسداں، مفکرین جو غیر مسلم ہیں، عیسائی ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، مجوسی ہے، غیر مسلم ہے، سینکڑوں پنڈت ایسے آپ کو مل جائیں گے جو آج بھی روزانہ اپنے قلبی سکون کے لیے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ آج ہم اور آپ ہیں کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے۔ میں اس زمانے کی بات بتا رہا ہوں جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا، اور جیسے قرآن نازل ہو رہا تھا نا تو عرب کے لیے ایک چیلنج تھا، اس لیے کہ معاذ اللہ وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگوں کا کسی کا سکھایا ہوا کلام ہے۔ یعنی حضور جب پڑھتے ہیں نا لوگوں کے سامنے تو لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ لوگوں کا سکھایا ہوا، کوئی سکھاتا ہے ان کو پھر یہ پڑھ کر سناتے ہیں۔ اب قرآن نے ان کو چیلنج کر دیا، اور چیلنج یہ تھا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ لوگوں کا سکھایا ہوا کلام ہے تو تم بھی کسی سے سیکھ کے آؤ، اس لیے کہ تم بھی تو عربی خاندان میں پیدا ہوئے ہو،
تمہارے پاس بھی تو فصحا اور بلغا بڑے بڑے لوگ ہیں، فصاحت اور بلاغت تمہاری ماں کی گود سے تمہیں نصیب ہے، تم بھی چند آیتیں لے آؤ، چند صورتیں لے آؤ۔ اور قرآن نے جب چیلنج کیا تو آخر میں یہ فیصلہ کن بات سنا دی کہ تم سب مل کر بھی قرآن کی ایک سورت تو بڑی بات ہے، ایک آیت کا ٹکڑا بنا کر بھی نہیں لا سکتے۔ اور یہ دنیا نے دیکھا بھی، صحابہ نے جب دیکھا نا کہ حرم کعبہ میں اشعار جو عربی لوگ چپکاتے تھے نا تو ان کا مقابلہ ہوتا تھا، یعنی مشاعرہ اس زمانے میں ہوتا تھا، سب چپکانے آتے اپنے اپنے اشعار کے کچھ مصرے، اور آخری جو قافیہ وغیرہ ہوتا نا مصرع اس کو نہیں لگاتے تھے، ایک بڑا عربی شاعر آتا اور وہ بڑا فصیح اور بلیغ تھا، وہ لکھ کر چلا جاتا، جس کا شعر پہلے نمبر پر آتا اس کو انعام ملتا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے تو ہم قرآن کی چند آیتیں بھی چپکانا چاہتے ہیں۔ یہ اس زمانے کا چیلنج ہے جس میں عربی بولنے والے لوگ موجود ہیں۔ آج یہ پروپیگنڈا وسیم رضوی کرتا ہے تو دنیا یہ کہتی کہ یہ کیا ہو گیا؟ میں نے کہا ایسے خناس تو سینکڑوں پیدا ہوئے مر جائیں گے۔ قرآن کل بھی باقی تھا، آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے۔ یہ کسی وسیم رضوی کے پروپیگنڈے سے یہ ختم ہونے والی کتاب نہیں ہے، اس لیے کہ کائنات میں جو کتابیں چھپتی ہے نا اس کے مشینوں میں تو تبدیلی ہو سکتی ہے، اللہ نے قرآن کا یہ اعجاز رکھا ہے وہ مشینوں کے ذریعے باقی نہیں ہے، مصطفیٰ کی امت کے بچوں کے سینوں کے ذریعے باقی ہے، اور اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ وہ کل بھی سینوں میں اترتا تھا، آج بھی سینوں میں اترتا ہے اور قیامت تک وہ سینوں میں باقی رہے گا، اور یہ اللہ کا نظام ہے۔ اور جیسے ہی صحابہ نے عرضی کی نا تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تمہاری تمنا ہے تو سورہ کوثر لے جاؤ۔ سورہ کوثر کو چپکانے کی اجازت دی، اور جیسے ہی کعبے کی چھت پر جا کر چپکایا دیواروں پر، وہ بڑا شاعر آیا، سب کے اشعار پڑھے اور اس نے جو بھی اپنا آخری مصرع کہنا تھا کہتا گیا، لیکن جیسے ہی وہ قرآن عظیم کی اس سورت پر پہنچانا جہاں یہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اب یہ 3 آیتیں اس نے پڑھ لی، اب آخری مصرع بنانا تھا اس کو، اب اس کی زبان گونگ ہو گئی، یعنی وہ بول نہیں پا رہا تھا کہ اب اس پہ لگاؤں کیا، اب وہ خاموش کھڑا ہے اور کوئی اس سے جواب نہیں بن پا رہا ہے، تو بس اس نے ایک عربی جملہ سیٹ کیا اور نیچے کی طرف لکھا، اور اس کا مفہوم یہ تھا کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یعنی یہ خدائی کلام ہے جس کے ہم وزن اور ہم پلہ کسی کی زبان نہیں ہو سکتی، بلا تشبیہ اور تمثیل۔ اس زمانے کے بڑے بڑے عربی اور فصحا لوگ حضور کی بارگاہ میں بھی آئے، اس میں سے ایک بہت بڑا نام ہے، آپ نے شاید سنا ہوگا کبھی، حضرت جبیر بن مطعم جو فصحائے عرب میں سے شمار ہوتے تھے، ایک دن وہ حضور کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آ گئے، اور جیسے حاضری دی، اب وہ بظاہر اس وقت جو ہے مسلمان نہ ہوئے تھے، اور اس وقت حضور جو ہے نا نماز فجر پڑھا رہے تھے، اور نماز فجر پڑھاتے پڑھاتے سورہ طور میں سے یہ آیت آپ نے پڑھی ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، بس ابھی آپ پڑھ ہی رہے تھے، یہ آیت سننے کے بعد جبیر ابن مطعم کہتے ہیں کہ جب حضور یہ آیت سنا رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا گویا کہ ابھی اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا، یعنی قرآن کی ہیبت اتنی تھی کہ مجھے یہ لگتا تھا کہ مجھ پر عذاب نازل ہو جائے گا، اور وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت نے میرے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور قرآن کی اس ہیبت کا معترف ہو کر میں نے نماز فجر کے بعد حضور کے قدموں کو بوسہ دیتے ہوئے کہا جب کلام اتنی عظمت والا ہے تو وہ کلام کرنے والا خدا کتنی عظمت والا ہوگا، کلمہ پڑھائیے مسلمان کیجئے۔ حضور نے کلمہ پڑھایا اور مسلمان بنایا، اور اس کے سوا کائنات کی بہت بڑی شخصیت جو اسلام لانے سے پہلے بھی اتنے باروب تھے کہ مکے میں کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے تلوار اور درے کی ہیبت کو برداشت کر سکے، جس سے دنیا عمر بن خطاب کا نام دیتی ہے، اور یہ کائنات کی وہ عبقری شخصیت ہے جن کے بارے میں غیر مسلموں نے، سائنسدانوں نے یہ لکھا ہے اور مفکرین نے یہ جملہ کہا ہے، یہ تو اسلام میں ایک عمر پیدا ہوا ہے، اگر 2 عمر جنم لے لیتے تو پوری کائنات مسلمان ہو جاتی،
یعنی جس کے عدل انصاف اور قانون خدا اور قانون رسول پر عمل کرنے کو دیکھ کر، ان کی عدل اور یہ عدالت کو دیکھ کر دنیا یہ کہنے پر مجبور ہے۔ میں کہتا ہوں جو عمر اتنے انصاف پسند ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کتنے انصاف پسند ہوں گے۔ یہ کائنات میں ایک دہشت گردی کا ماحول، ابھی ایک پکچر نکلی ہے، نام سنا ہوگا آپ نے، کشمیر فائلز نام دیا گیا ہے اس کو، اور اس میں نہ جانے کتنی من گھڑت کہانی پیش کر کے پوری دنیا کے لوگوں کو مطلب ورگلانے کی کوشش کی گئی کہ اسلام یہ ہے۔ ہم نے کہا نادان تجھے معلوم ہی نہیں ہے، اسلام جو الف سے شروع ہوتا ہے نا وہ انصاف کے ساتھ بھی شروع ہوتا ہے۔ اور اس کی ایک مثال میں اسی کشمیر جو فائل بنی نا اس کے جواب میں ہی عرض کر رہا ہوں کہ اسلام بے عدلی اور بے انصافی کا مذہب نہیں ہے، صرف کاٹنا اور قتل کرنا نہیں جانتا، بلکہ بڑے بڑے قاتلوں کو اپنی دامن رحمت میں جگہ دے کر انہیں بھی انصاف کی چادر اڑانا جانتا ہے۔ اس کی ایک مثال پیش کر رہا ہوں، حضرت فاروق اعظم ہے آج کے موقع پر، اسی وقت ایک بہت بڑا بادشاہ وہ مسلمان ہوا تھا، فاروق اعظم نے اس کو بھی ساتھ لیا، کہا چل حج کرنے چلتے ہیں، حج کے لیے لے گئے، اور جیسے ساتھ میں گئے نا تو وہ طواف کر رہا تھا۔ اب طواف میں آپ جانتے ہیں کہ احرام کی حالت میں جو پہلا عمرہ کیا جاتا ہے تو وہ طواف کے دوران وہ بادشاہ بھی ہے، پیچھے پیچھے ایک مزدور بھی ہے، اب اس کی جو تہبند ہوگی نا وہ تھوڑی نیچے گھسڑ رہی تھی، اب اس تہبند پر کسی مزدور کا پیر پڑ گیا، اور جیسے پڑا نا تو اس نے مڑ کر دیکھا کہ یہ مزدور ہے، اس نے پھرا کے ایک غصہ مار دیا، یعنی ناک کی یہ ہڈی جو تھی نا وہ توڑ دی۔ اب وہاں تو طواف تو مکمل کر لیا، جیسے مزدور فارغ ہوا نا تو اس کو پتا تھا کہ فاروق اعظم یہی ہیں، وہ فاروق اعظم کی تلاش میں نکلا، قیام گاہ پر پہنچا اور اپنی ٹوٹی ہوئی ہڈی لے کر کہا حضور ابھی نیا نیا جو اسلام لائے نا بادشاہ، کہا ہاں، کہا اس نے غصہ مار کر میری ہڈی توڑ دی ہے، کہا غلطی کیا تھی، کہا اس کی تہبند میرے پیر میں آ گئی تو اس کی تہبند کھل گئی، اسی غصے میں اس نے مجھے مار دیا۔ عمر بن خطاب نے آدمیوں کو بھیجا، کہا لے کر آؤ، اس کو لایا گیا، بادشاہ تھا پہلے لیکن اسلام میں آ گیا تھا نا، سامنے کھڑا کیا اور فرمایا بھائی ابھی نئے نئے اسلام میں آئے ہو نا، کہا ہاں، کہا اسلام کا ایک طرز ہے، آپ نے اس کو غصہ کیوں مارا، تو کہا اس نے میری تہبند پر جو ہے پیر دیا، میری تہبند کھل گئی، میری بے عزتی ہوئی، اس لیے میں نے غصے میں آ کر مار دیا۔ کہا اگرچہ غصے میں مارا ہے لیکن اسلام کا قانون یہ کہتا ہے کہ غصہ مارا ہے نا تو غصہ مارنے بھی دینا پڑے گا۔ آج ہمارے یہاں سسٹم بدل گئی، ابھی اسلامی قانون نہیں ہے، لیکن ایک بات عرض کر رہا ہوں، آج جتنے بھی آگےوان جو بھی لوگ ہیں نا ان سب کو بھی یہ دھیان رکھنا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں مالدار نو چھوکرو غلطی کرن تے کہ یہ تو فیشن چھے، نہ غریب مانس نو چھوکرو ماری تمہاری جوانو غلطی کرن تے کہ لے آیام کرنے کیوں، મારા ભાઈ જેવું કાનૂનમાં તું જબરદસ્તી ગરીબ માટે કરે ને એવું માલદારના છોકરા માટે કરે ને તો વેલા કોમના છોકરા સુધરી જશે। हाँ आज की ये जरूरत है, लेकिन अब हमारे यहाँ तो क्या सिस्टम है, पैसा देखा जाता है, जो जितना मालदार हो उसका बेटा जितनी गलती करे तो कहते हैं कि ये तो बड़े मालदार का बाप का बेटा है ना, गरीब गलती करे तो मजदूर के बेटे को समझकर मारते हो। कयामत के दिन अल्लाह किसी को छोड़ने वाला नहीं है, वहां तो सफेद कपड़े वाले भी पीटे जाएंगे, काले कपड़े वाले भी पीटे जाएंगे। काले कांच रखो या सफेद कांच रखो, ऑफिसों में अभी तो बच सकते हो, कयामत के मैदान में बचाए नहीं जा सकते। वहां तो अदल की कुर्सी लगेगी, वो अहकमुल हाकिमीन बैठेगा और वो अपनी शान शान अदल व इंसाफ के साथ फैसला करेगा। यहाँ तक के चूंटी बकरी अगर उन्होंने भी आपस में अगर एक दूसरे को मारा होगा ना तो अल्लाह उससे भी इंसाफ दिलाएगा। तो आज ये दुनिया में जो लोग कर रहे हैं ना, उनको ये इंसाफ के कायदों से सबक लेना चाहिए। फारूक आजम ने कहा गुस्सा मारने दो, कहा ये तो नहीं होगा, तो कहा एक काम कर, कहा क्या, कहा इसकी हड्डी टूटी है ना माफी मांग, तो कहा ये भी नहीं करता, मैं तो बादशाह हूं, कहा बादशाह था अब मुसलमान है, अब तुझे मुस्लिम बनकर माफी मांगना होगी इस्लाम के दायरे में, और कानून यही है, अगर वो राजी हो जाए और माफ कर दे तो ठीक है, वरना तुझे ये काम तो करना ही होगा। तो कहा ये भी नहीं करता, तो कहा तू फैसला कर ले, करना क्या है, कहा एक रात की मोहलत मांगता हूं। रात की मोहलत भी मांगनी अच्छी है, लेकिन फैसला तो यही होना है, यानी इससे ज्यादा और कोई फैसला नहीं होगा। जब ये सुना ना तो उसने धमकी दी, किसने, वो बादशाह ने जो नया नया मुसलमान हुआ था। आज हमारे यहाँ भी कभी कभी हम लोग कमजोर हो जाते हैं कि आने दबाव छून तो आज जमात में भी हो जाओ लोग डरते हैं कभी कभी कि भाई मौलाना ऐसी तकरीर करोगे तो आए छटकी जाए, हाथ काज खावा भी हो जाए। मैं कहूँ भले भी हो जाए, इसलिए कि इस्लाम इतना बड़ा गनी है
کہ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میرے خاندان میں صابر پیا کلیری اور عبد القادر جیلانی جب سے پیدا ہوئے نا، اللہ نے اسلام کو غنی کر دیا، اسلام کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اسلام غنی ہے، کوئی کہیں بھی جائے وہ اپنی عاقبت میں بھگتے گا، لیکن اسلامی قانون ہونا تو کبھی یہ بھی شکنجے ڈالنے چاہیے۔ اس وقت عمر بن خطاب سے اس بادشاہ نے یہ جملہ کہا تھا، کہا عمر زیادہ سختی کرو گے تو واپس اسلام چھوڑ کر اپنے دھرم میں چلا جاؤں گا۔ اتنے میں عمر بن خطاب نے نیام سے نکال لی ایسے اور نکال کر کہا اب یہ کرے گا نا تو عمر کی تلوار فیصلہ کرے گی۔ یعنی اسلام سے پھرنے والے کی سزا یہی ہے، مرتد کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اس کی ایک ہی سزا ہے، اگرچہ وہ توبہ کر لے، اور وہ ہے گستاخ رسول کی سزا قتل، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اب کسی بھی منصب پر رہنے والے کو پوچھئے، اسلام یہ کہتا ہے۔ اب اس نے ایک رات کی مہلت مانگی اور وہ فرار ہو گیا۔ فاروق اعظم نے اس کی پرواہ نہ کی، اس لیے کہ انہیں مصطفیٰ کا عدل اور انصاف بچانا تھا۔ یہ میں نے ایک مثال پیش کر دی۔ اتنا بڑا آدمی بھی اگر اسلام کے دامن میں آ رہا ہے نا تو وہ کوئی اور نالج نہیں تھا بلکہ وہ قرآن کی آیتیں تھی۔ یعنی اتنی بڑی شخصیت نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ چند باتیں اور بتا دیتا ہوں۔ ایک کائنات میں بہت ہی فصیح اللسان، ساحر البیان، جس کا نام تھا عتبہ بن ربیعہ، یہ عرب کا خطیب کہا جاتا تھا، یعنی تقریر کرتا تھا عربی زبان میں، اور بڑی مطلب اس کے زبان میں سحر بیانی تھی۔ وہ جادو ہوتا ہے نا، اس طرح وہ تقریر کرتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ لوگوں کے دلوں پر اس نے جادو کر دیا ہو، اتنا بڑا آدمی۔ لیکن جیسے حضور کی بارگاہ میں آیا نا تو باتیں کر رہا ہے، اور جیسی باتیں کر رہا تھا نا تو اس کی تو سن لی حضور نے۔ وہ جب خاموش ہو گیا نا تو حضور نے فرمایا اب میری بھی سنتا جا۔ اتنا بڑا خطیب ہے، سب کچھ سنا دیا، حضور نے کہا میری بھی سن۔ تو اس نے کہا آپ کیا سنائیں گے؟ کہا قرآن سناتا ہوں۔ حضور نے اسی وقت ہا میم کی ابتدائی آیتیں آپ نے اس کے سامنے تلاوت کی، یہاں تک کہ وہ اتنا گھبرایا، اس نے کہا بس محمد بس، اب میرا دل پھٹ جائے گا، یہ آپ قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ یہ تیر تاثیر کے بن کر میرے سینے میں چبھ رہے ہیں۔ خدا کی قسم میں اتنا ساحر البیان ہونے کے باوجود بھی میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اللہ کی عزت کی قسم یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ یہ اتنے بڑے فصیح اللسان بندے نے قرآن کی اس عربی فصاحت کی گواہی دی۔ دوسرا نام ہے زماد بن ثعلبہ، یہ اپنے زمانے کا بڑا ڈاکٹر تھا، حکیم تھا اور بڑا طبیب تھا۔ اس سے کسی نے حضور کی شکایت کر دی معاذ اللہ۔ وہ جب مکہ شریف آیا نا تو کہا کہ معاذ اللہ ہمارے خاندان میں بنو ہاشم میں ایک نوجوان جو ہے نا وہ پاگل ہو گیا اور اس کی دوا کرتے ہیں۔ تو لوگوں نے بتایا کہا اس کی تو دوا کر دے گا تو ہمارے معاشرے میں اطمینان اور سکون کی ایک سانس لیں گے۔ کہا اس نے کیا تو کہا یہ کوئی نیا مذہب لایا، معاذ اللہ ان کی زبان ہے، خالی دہرا رہا ہوں۔ اس نے نہ جانے حضور کے تعلق سے جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ تو کہا ٹھیک ہے مجھے دکھائیے، اور جیسے ہی وہ حضور کے قریب ان کو لے کر گئے نا تو ان کافروں نے ایک منصوبہ بنایا تھا۔ منصوبہ یہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لگا دیا تھا اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے معاذ اللہ حضور کے پیچھے ایسے کنکر پھینک رہے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ پاگل ہے معاذ اللہ رب العالمین، استغفر اللہ۔ حضور کی شان میں یہ وہ لوگ بکواس کر رہے تھے، اور جیسے وہ بکواس کرتے بچے پتھر برسا رہے تھے تو یہ حاذق طبیب جو تھا نا، جو بڑا حکیم تھا جس کا نام زماد بن ثعلبہ بتایا گیا، جیسے اس نے مطلب بچوں کو ہٹایا اور کہا کہ رک جائیے، حضور کے قریب گیا اور جا کر کہتا ہے کہا میں نے سنا تمہارے خاندان کے لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ تم پر جنون طاری ہے، استغفر اللہ۔ اس نے کہا لوگ تمہیں مجنون کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں، تو میں بڑا ڈاکٹر ہوں اور بڑی حکمت جانتا ہوں، اچھے لوگوں کے دماغ جو ہیں میں نے اس کی دوائی کر کے ٹھیک کیا ہے، اگر آپ کہہ دیں تو میں آپ کی بھی دوا کر دوں۔ اب جب حضور نے یہ سنا نا تو دل پر ایک مطلب بجلی گری، لیکن وہ کہہ نہیں آیا تھا، یہی لوگوں نے سکھایا تھا، اور جیسے لوگوں کا سنا ہوا اس نے یہ بات کی نا کہ میں علاج کر دوں، تو اس کی باتیں سننے کے بعد حضور مسکرائے، ارشاد فرماتے ہیں کہ علاج تو بعد میں کرنا، پہلے مجھ سے کچھ سن لے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا قرآن رمضان میں آپ پڑھنا، یہ فائدہ کتنا دیتا ہے سنیے۔ علاج کرنے آیا تھا حضور کا کسی کے کہنے پر، حضور نے فرمایا تو علاج بعد میں کرنا، پہلے کام کر مجھ سے کچھ سن لے۔ تو کہا آپ کیا سنائیں گے؟ کہا جو سنا رہا ہوں نا وہ سن لینا،
اب حضور سے جب یہ کہا نا کہ ٹھیک ہے اب سنا دیجئے، اب حضور نے کیا شروع کیا معلوم ہے؟ حضور فرماتے ہیں نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ حضور نے یہ اللہ اور اس کے رسول کی حمد و ثنا جو تھی نا وہ خطبے کی شکل میں سنائی، اور اس کے بعد فرمایا اب اصل کلام سن۔ یہ تو اللہ کی حمد تھی۔ اس کے بعد حضور قرآن سنانے لگے۔ جب حضور قرآن سنا رہے تھے، یہ تلاوت سنتے سنتے وہ ضماد کہتا ہے کہ یہ کلمات اتنے اثر کیے کہ میرا کلیجہ اور دل جو ہے وہ تھک تھک ہونے لگا، کانپنے لگا۔ میں نے کہا بس کریے محمد، علاج میں نہیں کرنے آیا ہوں، آپ نے میرا علاج کر دیا ہے، کلمہ پڑھائیے اور اپنا غلام بنا لیجئے۔ اسی وقت قدموں میں گرا، اسلام قبول کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں اس زمانے کا اتنا بڑا ڈاکٹر بھی اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے تو اس کے لیے کوئی یہ کام نہیں کیا گیا بلکہ صرف قرآن سنایا گیا۔ آج ہمارے یہاں رمضان جب آتا ہے نا تو دلواڑے کی تو بات نہیں معلوم ہے، حضرت جانتے ہوں گے اور امام صاحب ہمارے شاہ نواز باپو جانتے ہوں گے، ہمارے یہاں یہ اکثر ہوتا ہے جلدی علم ترا تھی تراویح کیا ختم تھا، یہاں پڑھ گیا۔ اب قرآن کا تو مزاج ہی نہیں رہا۔ ادھر اطراف میں ماشاءاللہ نواب اندر ہمارے پیر صاحب شبیر باپو قادری دامت برکاتہم القدسیہ کراتے ہیں، ہمارے حافظ صاحب بھی ماشاءاللہ محمود عالم صاحب بھی کافی سالوں سے یہ کوشش کرتے ہیں۔ جہاں جہاں بھی ہوتا ہے لائک مبارکباد ہے، لیکن ہماری اور آپ کی جلدی ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بھائی علم ترا سے اگر آپ پڑھ رہے ہیں اچھی بات ہے، لیکن سال میں کم از کم ماہ رمضان آئے تو قرآن ضرور سن لینا چاہیے، اور اگر آپ کہیں مسجد میں قرآن نہیں سن پاتے کم از کم اپنے گھر میں ہی سن لیں۔ اور ابھی تو میڈیا کا دور ہے، میں آپ کو ایک آسان نسخہ دیتا ہوں، اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آ جائیں کہ یہ موبائل جو ہے نا یہ بڑی آسانی کے ساتھ ہمیں پورا قرآن سنا سکتا ہے۔ یہ موبائل اب www دعوت اسلامی لکھیے، قرآن کنز الایمان لکھیے اور اس پہ کلک کیجئے، پوری چینل ہے، جناب عبدالحبیب بھائی اتاری ان کا پورا ترجمہ قرآن کنز الایمان پورا موجود ہے۔ اب کوشش کیجئے روزانہ ایک سورت یا ایک پارہ ڈاؤن لوڈ کیجئے اور خود بھی سنیے اپنے دل پر لگا کر۔ اللہ کی عزت کی قسم، جیسے قرآن کل لوگوں کے دلوں کو بدل سکتا تھا، قرآن آج بھی لوگوں کے دلوں کو بدل سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ کوئی دل سے قرآن سنیں اور قرآن پڑھیں۔ آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو ختم کر دوں، اور یہ قرآن رمضان اور اہل بیت اطہار رسول اللہ کا خاندان آج بھی پوری دنیا میں الحمدللہ قرآن کی جو خدمات ہیں، تو یہ رسول اللہ کے خانوادے نے جو عظیم خدمات انجام دی ہے اس میں سے ایک عبقری شخصیت کا نام دوں جسے دنیا حضرت امام جعفر صادق کا نام دیتی ہے۔ یہ کائنات کی وہ عبقری شخصیت ہے کہ جن کی بارگاہ میں کروڑوں حنفیوں کا امام بھی گھٹنے ٹیک کر 2 سال نکالتا ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر میں یہ 2 سال جو ہے امام جعفر صادق کی بارگاہ میں نہ نکالتا نا تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ یعنی اتنی بڑی شخصیت ہے جسے دنیا امام جعفر صادق کہتی ہے۔ کائنات میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت امام مالک کا غالباً فرمان ہے کہ جب بھی میں امام جعفر صادق کے یہاں گیا نا تو میں نے ہمیشہ 3 کام میں انہیں پایا، یا تو وہ مجھے نماز پڑھتے ملے، یا تو مجھے وہ قرآن پڑھتے ملے، یعنی نماز میں نہیں ہوتے تو قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے، یا تو وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے۔ 2 کام تو کمپلسری تھا، یعنی سوائے مکروہ وقتوں کے چھوڑ کر یا کوئی ضروریات۔ لیکن جب وہ یہ دونوں کام نہ بھی کرتے ہو تو تیسرا کام تو ضرور ان کے ساتھ ہوتا۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ تیسرا کام کیا تھا؟ کہا وہ نفل روزے سے ضرور ہوتے ہیں۔ یعنی پورے سال میں یہ 3 کام کے سوا امام جعفر صادق کبھی بھی خالی نہیں ملے۔ آج ہم امام جعفر صادق کو کتنا جانتے ہیں؟ خالی کھیر پوری تھا، ماہ رجب شریف کی 22 تاریخ آئی یا 15 تاریخ آئی، کھیر پوری کھائی پورا، اور اس میں بھی یہ امت لڑ رہی ہے کہ 22 تاریخ کریں گے کہ 15 تاریخ کریں گے۔ یعنی یہ حال ہے ہمارا۔ امام جعفر صادق کے تعلق سے جاننے کی کوشش نہیں کر رہے، قوم لڑ رہی ہے اس معاملے میں۔ اللہ کے لیے ہاتھ جوڑ کر عرض ہے امام جعفر صادق کو سنیے کہ امام جعفر صادق نے ابتدائی دور میں جو
یہ قرآن پڑھا اپنے آبا و اجداد سے پڑھا اور اللہ رب العزت نے انہیں جو قرآن کے رموز عطا فرمائے تھے نا تو یہ لوگوں تک پہنچائے، اور اس میں سے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت نے بھی یہ رموز سیکھے۔ یہ صدیوں کے بعد کے امام جعفر صادق ہیں جنہوں نے اپنے آبا و اجداد سے قرآن سیکھا۔ میں کہتا ہوں جو صدیوں کے بعد امام جعفر صادق کی یہ شان ہے، مجھے بتاؤ اس امام کی بات میں کیا کروں جسے دنیا حضرت جعفر طیار کا نام دیتی ہے۔ اور یہ حضرت جعفر طیار کون ہے؟ یہ حضرت مولائے کائنات کے سگے بھائی کا نام ہے۔ یہ کائنات کی وہ حضرت جعفر طیار کی ذات ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ کا زمانہ پایا اور باقاعدہ انہوں نے رسول اللہ سے قرآن سیکھا۔ اور یہ جب حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے اور نجاشی بادشاہ کے سامنے جب مسلمانوں کی شکایت پیش کی گئی کہ ملک چھوڑ کر یا معاذ اللہ اسلام کو پھیلانے کے لیے آئے ہیں اور یہ فتنہ پیدا کریں گے، اسے جملے کہے، اور جب مسلمانوں کو پیش کیا گیا نا تو مسلمانوں نے آپس میں میٹنگ کی اور کہا کہ اب یہ نجاشی بادشاہ کے سامنے اسلام کے بارے میں اسپیچ کون دے گا اور اسے اسلام کون سمجھائے گا۔ اس قافلے میں حضرت جعفر طیار موجود تھے۔ یہ امام جعفر صادق نہیں، یہ پہلے جعفر طیار ہیں جو ابتدائی اسلام میں رہے۔ صدیوں کے بعد امام جعفر صادق کا نام رکھا گیا، لیکن حضرت جعفر طیار نے اس میٹنگ میں کہا گھبرانا نہیں، نجاشی بادشاہ جو بھی سوال کرے گا اس کا جواب جعفر طیار دے گا۔ اور جیسے ہی سامنے پیش کیا گیا اور جیسے ہی نجاشی کے سامنے اسلام کے حوالے سے ان آنے والے کافروں نے کچھ سوال کیے، اس کا جواب امام جعفر صادق سے جب نجاشی پوچھتا نا تو جواب دیتے گئے، یہاں تک کہ ان کافروں نے آخری حربہ یعنی تیر یہ چلایا کہ انہوں نے نجاشی بادشاہ کو ورگلایا، کہا یہ لوگ جو ہے نا وہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے بارے میں جو عقیدہ رکھتے ہیں نا وہ عقیدہ نہیں رکھتے جو تم لوگ عقیدہ رکھتے ہو، یہ تو کوئی اور عقیدہ رکھتے ہیں۔ جب نجاشی بادشاہ جو پڑھا لکھا بادشاہ تھا، کوئی جاہل تو تھا نہیں، جیسے یہ سنانا تو اس نے کہا جعفر یہ بتاؤ کہ تم حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کے تعلق سے تمہارا کیا رجحان ہے؟ قربان جائیں رسول اللہ کے اس خاندان کے اس شہزادے پر برجستہ آپ نے وہیں کھڑے کھڑے سورہ مریم کی آیتیں سنانا شروع کی، اور مختلف جگہ جہاں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے مختلف مقامات سے سنایا۔ اور جیسے ہی نجاشی قرآن سن رہا تھا، ہے بادشاہ، سنانے والا رسول اللہ کے خاندان بنو ہاشم کا بیٹا ہے، اور جیسے حضرت جعفر طیار قرآن سنا رہے تھے وہ قرآن سنا نہیں رہے تھے بلکہ نجاشی کے سینے کو قرآن کی آیتوں سے صاف کر رہے تھے۔ اس کا کفر مٹتا گیا یہاں تک کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، وہ ایک ہاتھ میں تنکا لے کر ایسے زمین کو کھرچنے لگا، اور جیسے انہوں نے قرآن کی تلاوت ختم کی نجاشی رو رہا تھا، اور ایک جملہ تاریخی یہ جملہ کہا، جعفر طیار اگر یہ عمرہ اور وزراء کا خیال نہ ہوتا نا تو ابھی میں تمہارے ساتھ چلتا اور مکہ جا کر نبی آخر الزماں کے قدموں میں جا کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا۔ یعنی یہ کہا، ایک شور مچا، یعنی انہوں نے اسلام کی تائید کی، ایک شور مچا۔ اس نے پھر لوگوں کو بٹھایا، کہا بیٹھو میں تم کو چیک کرنے کے لیے بات میں نے عرض کر دی، سب کو بٹھایا بھی۔ تاریخ یہ ملتی ہے کہ ایک زمانے میں نجاشی بادشاہ جو تھے نا انہوں نے باقاعدہ رسول اللہ کا دین قبول فرما لیا، یعنی وہ اسلام لائے، اور حضور نے ان پر یہ کرم فرمایا کہ جب ان کا وصال ہوا نا تو حضرت جبریل علیہ السلام کا نزول ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کا ایک عاشق حبشہ میں انتقال کر گیا ہے، وہ نجاشی بادشاہ، آپ اس کی نماز جنازہ ادا فرمائیں۔ حضور نے فرمایا جبریل وہ تو ہے حبشہ میں کیسے پڑھوں؟ کہ اللہ سارے فاصلے دور فرما دے گا۔ یعنی کہاں حضور اور کہاں یہ نجاشی بادشاہ کا حبشہ شہر ملک، سارے فاصلے دور کیے گئے اور باقاعدہ حضور کے سامنے نجاشی بادشاہ کا جنازہ رکھا گیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے فاصلے دور کیے گئے۔ ایک روایت یہ ملتی ہے اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ حضور نے غائبانہ ان کی نماز پڑھی، اور یہ حضور کی خصوصیت ہے، کسی کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں، یہ صرف حضور کا خاصہ ہے جو حضور نے ادا فرمائی ہے۔ تو مجھے یہ چند باتیں جو محمود شاہ باپو جو یہاں کے خادم ہیں ان کے توسل سے اس ولی کامل کے عرس میں
ان سادات کرام علماء اعظام کی حاضری میں، آپ سب عاشقان رسول کی حاضری میں مجھے قرآن اور رمضان کے حوالے سے گفتگو کرنے کا 1-1.5 گھنٹے کا موقع ملا۔ میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے تمام علماء سادات اور مشائخین کا بھی، اور خاص کر کے خادم خاص محمود شاہ باپو کا بھی، اور ان کے پریوار والوں کا بھی، اور آپ تمام آنے والے عشاقان رسول اور عشاقان صحابہ کا بھی، کہ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو قرآن عظیم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائیں۔ اللہ رب العزت آنے والے اس رب کے عظیم مہمان کا ہمیں پرجوش استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہم جتنے بھی لوگ حاضر ہیں، اللہ رب العزت ہماری نسلوں میں حافظ قرآن پیدا فرمائیں۔ اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت سمجھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی سنی صحیح العقیدہ مسلمان بس رہے ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت پر گامزن رہ کر زندگی استقامت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اے اللہ رب العزت تو اپنے خاص فضل عظیم سے اس ولی کامل کے توسل سے ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما۔ اے اللہ جیتے جی بار بار ماہ رمضان شریف کا عمرہ نصیب فرما، حج و عمرہ کی سعادتیں نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے علماء، مشائخ، سادات جو بھی دین حنیف کی خدمت میں جس میدان میں بھی، جس فیلڈ میں بھی کام کر رہے مولا، سب کی خدمتوں کو قبول فرما۔ مولا خانقاہیں، درگاہیں، مدرسیں، مسجدیں جہاں کہیں بھی ہیں مولا، ان تمام جگہوں کی حفاظت فرما، دشمنوں کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ان جگہوں کی بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دام درہم سکھ نے حصہ لے کر اس عرس کی تقریب میں مولا شرکت کی ہے، سب کی شرکت کو قبول فرما لے، اور اس شرکت کو مدینہ شریف کی اور مکہ شریف کی بغداد مولا کی حاضری کا سبب بنا دے۔ بالخصوص اے اللہ کریم تو ہم سب کے ماں باپ پر خصوصی کرم فرما دے۔ اے اللہ ان کے بڑھاپے پر کرم فرما، مولا ان کے سفید بالوں پر کرم فرما، مولا ان کی نرم و نازک جلدوں پر کرم فرما۔ اے مولا ان کے بڑھاپے کا ہمیں سہارا بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں، میرے کریم ان کی قبروں پر رحمت و نور کی برسات فرما۔ قریب میں جتنے بھی مسلمان مرحومین دلوڑا کی سرزمین سے گئے مولا، ان سب کی بخشش و مغفرت فرما، اور یہ ساری دعائیں ہم سب کے مرحومین کے حق میں بھی قبول فرما۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔